السلام علیکم. کی حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام راجا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات کی تھی, آپ اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ تو یاد ہے, نام یاد نہیں نا, پورا نام بتائیں راجا بھائی. میرا نام راجا ساجد. راجا ساجد بھائی, اوکے بھائی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. آپ سنائیں, آپ کی صحت طبیعت کیسے ہے میرے بھائی؟ آپ کی صحت جیسی تھوڑی ہے. صحت تو آپ کی ہے ماشاء اللہ. نہیں, کیمرہ بہت قریب ہے. صحت تو آپ کی ہے. اوکے جی, کیمرے کا قصور ہے. کیمرے کا قصور ہے یا صبح صبح حلوہ بہت کھاتے ہیں؟ حلوہ روٹی کے ساتھ, نان کے ساتھ. چلیں بسم اللہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, صبح تو سب سے پہلے اٹھ کے بچے بھی اب میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کا پروگرام ہی دیکھتا ہوں ناشتے کے دوران, ماشاء اللہ کیونکہ ماشاء صبح اللہ جاب, اوکے اس سر کے بعد بولیں. واپسی پہ. اچھا, ایسا ہے کہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی ہماری, ماشاءاللہ بہت مدلل آپ نے جواب دیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ریلیٹیوز میں ہیں, یا میرے جو ماموں وغیرہ یا میری امی کے جو ہیں وہ لوگ اہل سنت سے ہیں, اور کچھ ہمارے جو ابو کی سائڈ میں ہیں وہ اہل تشیع سے. تو ہمارا بچپن سے یہ شیعہ سنی بحث سنتے آئے ہیں. تو اب تو ایک ہی بحث ہو رہی ہے, کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ اپنے, اب شیعہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو, جاؤ یار اپنے عالم کو کہو اللہ یاری سے مناظرہ کر دیں. اگر سنی بحث کر رہے ہیں آپس میں, وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ یاری سے پہلے مناظرہ کرو پھر دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی ماشاءاللہ کافی آپ کے چرچے ہو گئے ہیں پاکستان میں. آپ کا تو خادم. میں نے جو پہلا سوال میرا تھا, پلیز مجھے ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا. اس میں ایک آپ کا میں نے کلپ سنا تھا ایک لڑکے کے ساتھ, تو اس میں میرا خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم تھا, آپ نے جواب نہیں دیا تھا. بعد میں نے دوسرے کلپس میں ڈھونڈا, جواب نہیں ملا. وہ تعریف قرآن پہ تھا کہ تو اس بات پہ اہل سنت یہ کہتے ہیں, جو مفتی ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف ہو یا اصول کافی ہو یا مسلم ہو یا شیخ صدوق کی کوئی کتاب ہو, یہ کوئی قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ ہمارے لیے حجت قرآن ہے. کوئی بھی آیت جو قرآن پاک کوئی بھی حدیث چاہے وہ صحیح ہو یا متواتر ہو, کسی بھی کتاب کی شیعہ سنی کی ہو, وہ اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو اس کی کوئی وہ حیثیت کون نہیں. کہتا ہے؟ کون کہتا ہے یہ شیعہ سنی سب کہتے ہیں سر کہ جو اچھا چیز قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہے وہ دیوار پہ دے مارو. شیعہ کی تو میں نے خود تقریر بھی میں سنتا رہتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ آیت وہ پیش کر رہے ہیں, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرا, آپ کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے, اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت بڑا علمی دور تھا, تو ان کے سینہ مبارک میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا. اس دور میں فزکس میں, کیمسٹری میں, الجبرا, ہر علوم پہ انہوں نے کام کیا, تو انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت کیوں نہیں کروائی؟ یہ جواب وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے, قرآن پاک بس جو ہے یہی ہے, اس کے اوپر کوئی بات کریں گے گناہگار ہو جائیں گے. تو میں نے اس لیے یہ اس چیز پہ آپ سے بات کرنی تھی, آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بھائی صاحب دیکھیں, اگر کوئی ہمارے جو روایات میں وہ مشکوک روایات کے ہیں, کہ مشکوک روایات جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ ملا دو قرآن سے اور سنت سے. وہ صرف قرآن سے نہیں ہے, قرآن سے ملا دو, پھر حدیث سے ملا دو, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص حدیث لے کے آتا ہے آپ کے پاس, کہتا ہے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے پیغمبر سے یا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے, تو اس کو دکھاؤ کہ وہ قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا, پھر حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم نے بولا ہے. اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دو, اس حدیث کو. وہ جانتا ہے, وہ اس کا حدیث جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ابتداءً جو بھی حدیث دنیا میں اس کو آپ قرآن سے ملا دیں. اگر وہ قرآن میں اس کی وہی مفہوم قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے, ولیلہ چھوڑ دیں. کیونکہ حدیث تو اکثر ایسی ہیں کہ قرآن میں, حدیث میں بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے, قرآن میں وہ نہیں بھی ہیں, تو قرآن ان مسائل سے ان کے متعلق آپ کو آیا نہیں ملے گا, تو وہ ان کو وہ کور نہیں کرتا. ہاں البتہ کوئی قرآن کی ایک ایسی آیا ہو جو کسی مسئلے میں صریح ہو, یعنی وہ بہت ہی واضح ہو کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا,
تو اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں آئے گا اس حدیث کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ حدیث اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، یا قرآن کی آیا وہ نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کی تعویل ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ ان کے 2 3 4 5 مختلف معانی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں. مفسرین کے کتب بھی دیکھ لیں، ہر آیا کے متعلق وہ کہتے ہیں احتمال ہے یہ، احتمال ہے یہ، کہ اس میں 4 5 قول 10 قول نقل کرتے ہیں. تو قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک ہی معنی ہے اور وہ بھی معنی محکم ہے اور وہ سب اس پہ اختلاف نہیں ہے. سب آئے وہ بعض آیتیں وہ سب آئے اس طرح نہیں ہیں. اگر قرآن کے جگہ سے آیا ہے ہمارے پاس جو ایک معنی میں بالکل وہ محکم ہے بھائی، اس کی دوسری تعویل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے، کہیں گے کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں، جو اس کی ظاہر کے خلاف ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حدیث، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک قرآن مجید کا کہ محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کوئی محکم آیت ہو رہی ہے. اس میں خود مخالفین کا، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ لہ لحافظون، اس سے مراد قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس میں کوئی ٹھوس دلیل بھی کسی کے پاس نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. انا قد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، انا قد کیا ہے سورہ طلاق میں اس طرح ہے نا. ایک منٹ میں آیت کھول دوں کیونکہ انسان کے حافظے میں ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی. پھر آیتیں میں جس شخص کا کام ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرے اور اس کو یاد رکھے تو اس کا تو الگ حساب ہے. ہمارے ذہن میں سے آیتیں جو ہے بعض دفعہ نکل جاتی ہیں. سورہ مبارکہ انا قد بھلے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بولا گیا ہے، بھلے ذکر بولا گیا ہے. اچھا وہ آیت ابھی سورہ طلاق کھول دیں تو آ جائے گا. سورہ مبارکہ طلاق، بلے یا بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. تو ذکر جو ہے نا، ذکر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مراد قرآن ہو. اب قرآن ذکر سے مراد ہم قرآن بھی لے لینا، اس کی کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، پیغمبر مراد ہے یا قرآن مجید مراد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لہو سے مراد انا لہو لحافظون. بہت سارے خود مخالفین کہتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے، لہو سے مراد خود پیغمبر ہیں کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے. تو پھر آیا کا مقصد کیا مطلب کیا ہوگا، واللہ یعصمک من الناس، اس طرح ہوگا، اس میں قرآن کی بات نہیں. جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد قرآن ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. بھلے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ، ذکر سے مراد اس آیت میں قرآن مجید نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے مقابلے میں شیعہ مولوی کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ آیا اگر محکم ہوتا بھائی، آیا اگر محکم ہوتا اس معنی میں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کریں گے، اس قرآن سے کوئی کم نہیں کر سکتا، اس طرح آیت ہوتا نا، یہ الفاظ ہوتے تو پھر لازمی بات ہے وہ اس معنی میں ہم محکم. آیا تو اس طرح نہیں ہے، آیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ خود اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیے کے خلاف ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق انہوں نے قرآن کی، آپ نے پچھلے ہفتے بھی سوال کیا تھا، اس کا میں نے جواب دیا تھا، تو دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں نے پچھلے ہفتے یہ سوال نہیں کیا تھا، پچھلے ہفتے تو دوسری آیتوں پہ بات ہوئی تھی. تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 12ویں امام کا کام ہے، وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ 12ویں امام کریں گے، یہ اللہ نے ان پہ فریضہ واجب کیا ہے. تو یہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کا کام نہیں ہے کہ وہ ظاہر کریں، ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امام عصر علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یہ وہ ظاہر کریں گے. تو یہ ان کا فرمان ہے بھائی. تو جو اللہ کی جانب سے ان پہ حکم ہے وہ وہی کریں گے. اگر لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ اگر وہ ظاہر بھی کرتے نا تو کوئی ان کا مانتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس زمانے میں رہتے تھے کہ وہ تقیہ کا زمانہ تھا، وہ سب ائمہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، اور کوئی ان کو مانتا بھی نہیں تھا کہ بھائی اگر وہ آپ کو ایسی کوئی چیز نکال دے کہ بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اب وہ مسلمانوں کے عقائد کے خلاف، کوئی ان کا وہی ہوتا کہ خلیفہ ان کو جلدی سے قتل کر دیتا.
بلکہ مسلمان مدینے والے خود چھری نکال کے ان کو بھائی قصائی کی طرح کو جیسے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے نا، اسی طرح مدینے میں بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اچھا مزید دوسرا یہ ہے کہ جی میں بے شک آپ میرے سوال سارے لینے جواب بے شک آپ شارٹ کرتے تھے، میں کم سوال پوچھوں گا. اوکے. اچھا اللہ کا یہ قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اس کتاب اور آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد امیر المومنین ہے حضرت علی ابن ابی طالب، اور یہ وہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا لقب بھی تو ید اللہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اس کے بعد ایک سوال اور. میں بتا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے نا. دیکھیں یہ جب یہ زبان میں جو مجازی معنی ہے نا، وہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مثلا کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ واقعاً بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ علم کی بارش ہوتی ہے، ایک دفعہ مثلا فضائل کی بارش ہو رہی ہے نا. ہم لفظ بارش جو ہے نا وہ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ وہ ایک معنوں پہ استعمال کرتے ہیں. اب جہاں تک والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے کس سے بنایا؟ دو ہاتھ سے نہیں، ہاتھوں سے بنایا. بلے وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. تو اس کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس روایت ہے، کتاب ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کتاب شریف ہے، کتاب شریف ہے توحید صدوق میں اور کافی میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے یہ جو فضول قسم کے ملعون ذاکر ہیں اور غالی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آدم کو بنایا، کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ید اللہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے سیف اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، وہ تو روایت بہت ہے، جنب اللہ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ید اللہ اگر قرآن میں ہے اس سے تو مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ نص کو دیکھنا ہوگا. زبان میں بلاغت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. الفاظ ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ کو آپ غالب کی شاعری یا اقبال کی شاعری کو پڑھیں، ایک ہی لفظ کو وہ مختلف اشعار میں مختلف معنی میں استعمال کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ شاعر کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے والے کے ہاتھ میں ہے کس معنی کو قصد کرتا. تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حدیث میں شریف میں یہ ہے کہ لما خلقت بیدی، اس ید سے مراد کیا ہے؟ اس ید سے مراد قدرت اور نعمت اور علم. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس کو میں نے اپنے قدرت سے بنایا، اپنے طاقت سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا، اس کے سامنے ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں. یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا. میں کتاب آپ کے لیے کھول لیتا ہوں بھائی، ایک منٹ آپ تیار جو میں آتا ہوں، کتاب لے کر آتا ہوں. دیکھو میرے محترم، یہ کتاب ہے توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ. اب غالیوں نے شروع کیا صدوق کو گالی دینا، لعنت اللہ علیہم. کلینی کو گالی دے دو، صدوق کو گالی دے دو. یہ بہت سارے غالی ہیں نا، وہ کیونکہ حدیث کا جواب نہیں دے سکتے، پر وہ کلینی اور صدوق کو گالی دیتے.
یہ کتاب ہے التوحید للصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دار المرتضی بیروت میں۔ یہاں پہ ایک باب ہے، باب تفسیر قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا تفسیر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، یا ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے اس کے سامنے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الید فی کلام العربی القوہ والنعمہ، ید سے مراد عربی زبان میں عرب جو ہے کہ مثلا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے یعنی اس کے طاقت میں، اس کے کنٹرول میں۔ تو عربی زبان میں قوت کو بھی بولتے ہیں، نعمت کو بھی بولتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ القوہ والنعمہ واذکر عبدنا داؤد ذا الأید، قرآن مجید کی آیا ہے سورہ مبارکہ، کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ صاد آیہ نمبر 17، ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو صاحب ید، صاحب عید، ہاتھوں کے صاحب، دستوں کے صاحب، ہینڈز کے مالک۔ ہینڈز کے کیا مراد کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کریم تھے، مہمان نواز تھے، بڑے صاحب نعمت تھے، اس لیے ان کو یہ کہا گیا۔ اچھا، وقال والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے ای بقوت، ہاتھوں سے بنایا یعنی قوت کے ساتھ بنایا۔ وأیدہم بروح من، ایدہ بھی جو ہے کس سے؟ ید سے، ایدہ یؤیدو، یہ بھی ید سے مشتق ہے۔ ای قواہم، اس کو قوت دی، لفنان عندی ایادی کثیرہ، ای فواضل و احسان، ایادی عربی زبان میں بلی احسان تفضل کو بولتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے، جی ہاں، حضرت سألتو امام رضا علیہ السلام سے، میں نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی بقوتی و قدرت، بقدرتی و قوتی، قدرت اور قوت مراد ہے، دو ہاتھ، قدرت اور قوت۔ اوکے، تو اس کے متعلق نص ہے، نص منصوص ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کسی کو خلق نہیں کیا، کسی کو واضح طور پہ فرمایا، اور کوئی حدیث نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اشیاء کو خلق کیا، بلکہ انہوں نے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ وہ خالق نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ خالق پروردگار عالم ہے۔ اوکے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، دوسرا یہ، جی دوسرا یہ سورہ نجم کی آیت 13، 14، 15، تو کیا تم نے ان سے ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ ہاں، میرے پاس اور سدرۃ المنتہا، امام حسین علیہ السلام کو ابن سدرۃ المنتہا، بھلے وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ میں سدرۃ المنتہا کا فرزند ہوں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی وہ قرآن کی آیات کے فرز، عربی زبان میں فرزند اس کو بولتے ہیں جو اس چیز کا وارث ہو، ٹھیک ہے نا، جو اس چیز کا وارث ہو، جو اس کا صاحب ہو۔ یہ قرآن کے آیات کے وارث، ان کے علوم کے وارث، ان کے بواطن، بھلے کہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ واقعاً اس کے بیٹے ہیں، قرآن کی بھی کوئی نسل ہوتی ہے، قرآن کی اولاد تو نہیں ہے کوئی، لیکن ابن عربی زبان میں بہت دفعہ یہ بہت عربی اشعار وغیرہ میں بہت اس طرح اعمال ہوتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا فرزند ہے، فرزند قرآن۔ مثلا اگر آپ اردو میں کہنا ہے کہ قرآن کا فرزند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کی بہت محنت کیا، قرآن کی بڑا عزت کرتا ہے، اس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت میں گزارا۔ اس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام قرآن کے علوم اور قرآن کے معجزات اور قرآن کے برکات کے وہ وارث ہیں اور شریک قرآن ہیں۔ تو اس لیے اچھا، تو سدرۃ المنتہا بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ وہ جو رؤیت ہوئی ہے نا، جو دیکھا ہے پیغمبر نے، وہ ہماری روایت میں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے جبرائیل کو اس کے اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اوکے، جبرائیل جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ بہت سے دفعہ کیا آتے تھے، وہ اپنے ظاہری شکل میں نہیں آتے تھے، وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، وہ انسان کے روپ میں آتے تھے۔ دوسرے وہ جو ان کا اصلی جلوہ ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت خوبصورت ہے جبرائیل علیہ السلام، تو ان کو دیکھا تھا۔ یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ،
بل یہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے. اچھا سر، اکثر شیعہ علماء سے اکثر شیعہ علماء سنیوں کو تو چھوڑ ہی دیں، شیعہ علماء بھی ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. پہلے میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں. یہ سوالات کچھ میرے جو شیعہ دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لازمی اللہ یاری صاحب سے پوچھ لینا ہماری طرف سے، تو میں نے کہا ایک امانت ہے آپ کا بتا دوں. اچھا، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ عبداللہ حضرت امام عالی مقام کا لقب ہے، تو اب عبداللہ پہ وہ کہتے ہیں جی، کوئی کہتے ہیں یہ علی اصغر علیہ السلام ہے، کوئی کہتے ہیں بین اللہ الدین کا ہے، کوئی کہتے ہیں ان کے اپنے بیٹے عبداللہ تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے. تو یہ ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد، یہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آپ؟ تو یہ ان کا کنیہ مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین علیہ السلام کے ولادت کے وقت ہی ان کو ایک کنیہ عطا فرمایا تھا. عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ بچوں کو بھی کنیہ دیتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو پیار سے کنیہ دیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ کنیہ عطا فرمایا تھا، اور یہ احترام تعظیم کے لیے ہوتا ہے ابو عبداللہ. کہ بہت دفعہ انسان ابھی پاکستان میں بھی ہے نا کہ کہتے ہیں فلانے کے ابا، وہ نام نہیں لیتے اس کا، نہیں کہتے کہ احمد آیا، محمود آیا، یا کہتے ہیں چودھری صاحب آیا اس لقب سے، یا کہتے ہیں فلانے کے ابا آیا نا. تو اس طرح سے یہ عربوں میں یہ بہت رواج ہے کہ اس شخص کا نام لے لیں، اس میں بے عزتی ہے، اس میں اس طرح ایک طرح سے حد کے حرمت بھی ہو سکتا ہے. احترام یہ کہ اس کا کنیہ کے ساتھ پکارا ہے. تو یہ ان کے یہ شیعہ میں حدیث میں بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کنیہ عطا فرمایا تھا. لیکن ان کا بیٹا عبداللہ کون تھے؟ وہ ان کا بیٹا ننا بیٹا تھا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے نا، اسی دن ہاں جی. اور وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے علاوہ ایک اور بیٹے ہیں. حضرت علی اصغر کی عمر شریف 6 مہینے کی تھی، وہ بیٹا اسی دن پیدا ہوئے تھے، عاشور کے دن پیدا ان کی ولادت ہوئی تھی. ہاں 10 محرم کو وہ شہید ہو گئے. ہاں بس چھوڑیں، بس اس کو نہ پوچھیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ کے مہربان ہیں علامہ نصرت بخاری، وہ میرا پہلے میں بتا دوں، یہ میرا آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے، میرے لیے آپ کتنے قابل احترام ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اللہ گواہ ہے، یہ سامنے قرآن کی آیات ہیں، بہت ہی رسپیکٹیبل ہے اور بہت ہی مجھے آپ سے عزت بھی ہے، پیار بھی ہے، میری رائے نہیں ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بارے میں کچھ انہوں نے باتیں کی، مجھے تو بہت تعجب سا ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے فالوورز بھی سنتے ہیں، تو وہ پھر اس لیے میں نے کہا چلیں ان تک بھی یہ آپ وہ بیچارہ ممتاز نقوی ہے نا، آپ کا دوست ہے وہ، تو اس بیچارے کو آپ کو خود آپ نے مناظرہ دیکھا نا ہمارا ان کے ساتھ وہ اگر برے مجھے گالی دے دے تو وہ اس سے کیا تعجب ہے. ہاں ممتاز کی بات کر رہے ہیں. دو باتیں بہت کرتے ہیں، آپ پلیز اس کی وضاحت لازمی کریں. ایک تو آپ کی کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب اپنی ڈگری بتائیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے امامہ پہنتے تھے. کون ممتاز کہتا ہے؟ مخالفین نہیں سر، نہیں، آپ کے شیعہ مخالفین جو شیعہ میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن علی یاری صاحب جو ہے وہ پہلے امامہ پہنتے تھے، ان سے پوچھے نہ کیوں انہوں نے اتار دیا. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا اس طرح آپ کے بارے میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنی علمی قابلیت ان سے جب بھی پوچھی جائے تو وہ بتاتے نہیں ہیں. تو وہ آپ کو چاہیے نا کہ ان کی ان باتوں کو آپ جواب دے دیں، تاکہ ایک جو آپ کے بارے میں انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا جواب اچھی انہیں بات مل جائے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی. ویسے بھی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے فالوورز بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اس کی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. آپ دیکھیں میرے بھائیو، دیکھیں اسلام میں، دیکھیں میں جب قم میں تھا، نجف اشرف میں پڑھتا تھا، تو وہاں کا لباس ہے ٹھیک ہے. اگر میں پاکستان میں بھی آ جاؤں نا تو پاکستان کا لباس کیا، مردوں کے لیے اکثر لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں نا، کچھ لوگ دھوتی بھی پہنتے ہیں پاکستان، وہ بہت کم دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں پاکستان میں. اگر میں پاکستان تو کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ وہاں مجھے قتل کر دیں گے بھائی. لیکن اگر میں آ جاؤں پاکستان میں، وہاں میری رہائش ہے، تو میں کون سا لباس پہنوں گا؟ لازمی بات ہے میں شلوار قمیض پہنوں گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ کیوں شلوار قمیض پہنتے ہو؟ یہ کوئی سنت توڑی ہے شلوار قمیض پہننا. اب کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کیوں پہنتے ہو؟ اب اگر آپ مثلا بنگال میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، وہ کیا پہنتے ہیں؟ وہ اکثر وہ دھوتی پہنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کرتا ہوتا ہے ان کا، ایک قمیض ہوتا ہے، نیچے وہ دھوتی پہنتے ہیں. اب وہ کیوں ہے پہنتے ہیں؟ کوئی بھائی ان کے رواج ہے. یہ کوئی آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں کے لباس پہنتے ہیں. جب میں ایران میں تھا، قم میں تھا، تو وہ یہی لباس ہے، عمامہ ہے،
پگڑی ہے اور وہ ابا قبا ہے. اور نجف میں بھی تھا تو یہی لباس تھا, ٹھیک ہے نا. پھر امریکہ آیا تو کچھ عرصے یہی لباس چلتا رہا. پھر میں نے ریسرچ کیا بھائی کس لباس کے, وہ جب ہم حوضے میں تھے نا ادھر وہ کہتے تھے یہ پیغمبر کی لباس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سب ہی کہتے ہیں وہ سب مسلمانوں میں شیعوں میں مشہور ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی یہ جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے, ہمیں کبھی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہوں گے. پھر ہم نے ریسرچ کیا, پھر دیکھا کہ اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بنی عباس کا لباس ہے, یہ بنی عباس کا لباس ہے. یہ لباس جو شیعہ علماء پہنتے ہیں یہ وہ بنی عباس کے زمانے میں شروع ہوا تھا اس طرح کا لباس. اور اور اس طرح نہیں تھا کہ صرف بنی عباس پہنتے تھے, دوسرے لوگ بھی پہنتے تھے. جتنے لوگ مثلا عالم اسلام میں تاجر بڑے بڑے جو لوگ تھے, اگر کوئی بڑا سوداگر ہے, کوئی فوج میں کام کرتا ہے, کوئی دربار میں کام کرتا ہے, کوئی شہر میں اس کا بڑا عہدہ ہے, کوئی بڑا زمیندار ہے, اس طرح وہ پگڑی پہنتا ہے بھئی, وہ ابا قبا پہنتے تھے, قمیض پہنتے تھے. اس طرح یہ عالم اسلام میں یہ ایک اچھا لباس تھا, اور صرف شیعوں کا لباس نہیں تھا. شیعہ غیر شیعہ سب یہی لباس پہنتے تھے. جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربوں کے لباسوں پر اور مسلمانوں کے لباس پہ, کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, اس میں بڑا ریسرچ ہے. بہت سارے میوزیمز میں دنیا میں پرانے زمانوں کے لباس موجود ہیں. یہی لباس ہے جو شیعہ علماء پہنتے ہیں نا. عراق میں لوگ یہی پہنتے تھے, ایران میں اسی طرح لوگ پہنتے تھے, آپ افغانستان میں, سینٹرل ایشیا میں, بخارا, سمرقند میں, ہند میں, انڈیا میں اسی طرح لباس چلتا تھا. جو بڑے لوگ تھے سر لباس پہنتے تھے. اس طرح مڈل ایسٹ میں آپ جائیں, مصر میں وغیرہ میں یہی لباس, پگڑی ہے بھائی, اور اس کے بعد قمیص ہے, اس کے بعد ابا قبا ہے. لیکن ایک ہر علاقے میں سلائی اس کا ذرا مختلف ہوتا تھا. اس طرح نہیں کہ ہر علاقے میں ایک سلائی ایک جیسا ہو. اور اس زمانے میں کپڑوں کے جو کوالٹی ہے وہ مختلف ہوتے تھے. بعض لوگ مثلا اون کی لباس ہے, بعض لوگوں کی مثلا کاٹن کی لباس ہے, اور بعض لوگوں اچھے کپڑے اس میں ابریشم وغیرہ بھی لگاتے تھے, پہنتے تھے, اور رنگ بھی مختلف ہوتے تھے. اس طرح نہیں کہ سب ایک رنگ کے ہوں. تو یہ لباس جو تھا نا یہ بہت صدیوں تک, یہ لباس جو ابھی شیعہ علماء پہنتے ہیں نا, یہ پرانے زمانے میں یہ شیعہ علماء کے لیے مخصوص نہیں تھا, یہ سب لوگ یہی پہنتے تھے بھائی. اور یہ صدیوں تک, 1200 سال تک, یہ دوسری عالمی جنگ تک, سنہ 1900 تک, یہ پورے عالم اسلام میں اکثر لوگ یہی لباس پہنتے تھے. اوکے, بڑے لوگ جو ہیں, جو مثلا کوئی قاضی ہے, کوئی تاجر ہے, اس طرح کے لباس. بعض علاقوں میں ہوتا تھا کہ لوگ ٹوپی پہنتے تھے پگڑی کے بغیر جائے, لیکن وہاں اکثر لوگ وہاں بھی جو بڑے لوگ تھے وہ پگڑی پہنتے تھے. تو یہ لباس چلتا تھا, ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ جب دوسری عالمی جنگ, پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے نا سنہ 1910, اس کے بعد آہستہ آہستہ مغرب کا جو اثر رسوخ بڑھ گیا, یہ لباس کم ہوتا گیا. عراق میں آپ جائیں نا, بہت سارے اب عراق کے جو قبائل ہیں یہی لباس پہنتے ہیں. وہ جو عالم نہیں ہے وہ بھی یہی پہنتے ہیں. لیکن سر پہ وہ اگر سر پگڑی, بعض پگڑی بھی لگاتے ہیں, بعض پگڑی نہیں لگاتے, وہ ایک دستار لگاتے ہیں, کپڑا لگاتے ہیں, لیکن لباس یہی ہوتا ہے جو علماء کا ہے. تو یہ عراق میں, نجف اشرف میں, کربلا میں, بغداد میں, یہ لوگ یہی لباس پہنتے تھے. لیکن دوسری عالمی جنگ کے, پہلی عالمی جنگ کے بعد سنہ 1900 کے بعد جب انگریزوں کا اور غرب کا جو رجحان بڑھا نا, پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی, مسلمان شہروں میں اسکولز کھلے ہیں, یونیورسٹیاں کھلی ہیں, تو نئے نسل نے آہستہ آہستہ اس لباس کو چھوڑ دیا. نئے نسل نے کیا کیا, نئے نسل نے بھئی یہ پگڑی اور وغیرہ یہ چھوڑ دیا آہستہ آہستہ. وہ پین کوٹ اور بھئی جینز اس طرح, یا پھر وہ پھر یہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. بڑے لوگوں نے, یہ کاروباری لوگ دفتروں میں کام کر, یہ لباس, یہ علماء کے لباس, جو علماء کا لباس نہیں تھا, روایتی لباس تھا, اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن یہ ہوا کہ شیعہ علماء نے اپنے لباس ترک نہیں کیے. شیعہ علماء جو لباس, روایتی لباس چل رہا تھا نا, لیکن یہ لباس پیغمبر کا لباس نہیں تھا, یہ سب کا لباس تھا. دوسروں نے اپنی لباس ترک کر دی, انہوں نے اپنے لباس, اپنا ٹریڈیشن برقرار رکھا. لیکن ان کی جہالت کی وجہ سے یہ لوگ سمجھے کہ یہ پیغمبر کی لباس ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس نہیں. میرے اسی چینل پہ آپ جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کیسا تھا, اس پہ میرے مفصل اسپیچ ہے. وہ اس میں اسپیچ ہے کہ پیغمبر, اور اس کے بعد میں اسپیچ دینا بھی چاہ رہا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لباس کیسے ہوتے تھے, وہ پر موقع نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دھوتی پہنتے تھے بھائی, وہ قمیض بھی نہیں پہنتے. قمیض کبھی کبھار پہنتے تھے لیکن اکثر نہیں. شلوار تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ شلوار بھی پہنتے ہوں. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی, اور جنگوں میں بھی عرب اس زمانے میں دھوتی پہنتے تھے.
اگر گھوڑے پہ سوار ہیں یا مثلاً اونٹ پہ سوار جنگ ہو رہی ہے نا، وہ دھوتی پہن کے جنگ کرتے تھے عرب. اچھا تو میں یہی کہتا ہوں شیعہ علماء سے کہ بھئی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس احادیث میں ہے نا، ہم شیعہ مراجع شیعہ علماء، وہ کوئی نہیں پہنے گا، نہ ممتاز نقوی پہنے گا، وہ تو عالم بھی نہیں، نہ وہ دوسرے بقیہ جو خطبہ، یہ لوگ نہیں پہنیں گے. اور یہ بنی عباس کا لباس اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ جو سیاہ پگڑی پہنتے ہیں سید ہمارے ہاں، کہ سید سیاہ پہنتے ہیں غیر سید سفید، یہ کس کی رواج؟ یہ پیغمبر کی رواج توڑی ہے، یہ بنی عباس کی رواج ہے. یہ کہ ایک خاندان صرف سیاہ پہن لے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ بنی عباس کا ہے، یہ بنی عباس کی رواج. انہوں نے کہ بھئی ہم بھی ہاشمی، ہم بھی بنی عباس کے ساتھ ہیں. وہ لگ گئے بھئی، ابھی تک ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بھی پہنا ہے، سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا ہے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ صرف سیاہ پہنتے تھے، انہوں نے اپنے خاندان کا بنا دیا ہو. بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے صرف سیاہ پکڑی، یہ کوئی روایت نہیں ہے. سیاہ صرف اور صرف بنی عباس نے، وہ بھی اس کی تاریخی وقائع کو انہوں نے کیوں سیاہ لباس کا انتخاب کیا، اس کے لیے بھی ابو مسلم خراسانی نے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے فوج کا بڑا جنرل بھی ابو مسلم تھا، اس نے سیاہ لباس کا انتخاب کیا. تو اس لیے میں نے لباس چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ پیغمبر کی لباس ہی نہیں ہے، پیغمبر کی لباس ہی نہیں، یہ فراڈ کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ. پھر میں نے احادیث دیکھا، حدیث میں کیا لکھا، یہ کتاب وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 5، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لاحیاء التراث. یہ صفحہ نمبر ہے 8 کہ لباس کس طرح ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. یہ ایک طویل حدیث ہے کتاب کافی میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کا جو اسٹائل ہے انہوں نے چھوڑ دی اس کو اپنے زمانے میں. تو اس زمانے میں سفیان الثوری جو جماعت مخالفین کے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغمبر کے لباس کو کیوں ترک کیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیغمبر کا لباس ان کے زمانے کے لیے اچھا تھا، اب زمانہ بدل گیا، اب یہ اس زمانے میں وہ لباس مناسب نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تھا خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے لوگوں کے لباس ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو ہے نا، ابھی شیعہ علماء کبھی بھی سنت پہ عمل نہیں کریں گے. اب مراجع کو لے لینا، سیستانی ہو یا خامے کا، پیغمبر کی لباس ایک دن بھی نہیں پہنیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اکثر غیر سلائی شدہ تھا، کاندھوں پہ ایک دستار ایک کپڑا ڈالتے تھے، وہ کمر پہ ایک کپڑا باندھ دیا. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ایک ہی کپڑے کو کمر پہ باندھ کے اس کا باقی حصہ کندھے پہ آ کے لٹکاتے تھے. یہی لباس تھا. اس پہ وہ کبھی پگڑی بھی لگاتے تھے، کبھی پگڑی بھی نہیں لگاتے تھے، صرف ایک کپڑا سر پہ ڈالتے تھے. بہت ہی سادہ لباس. میں گارنٹی سے کہتا ہوں پیغمبر کی لباس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو ہے نا شیعہ علماء اور مخالفین کو اپنے لیے بے عزتی سمجھیں گے، نہیں پہنیں گے. وہ کیسے بھائی نہیں پہنے؟ ہمارے زمانے میں وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے لوگوں کا لباس ہے. ابھی ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں نا، یہ زمانہ بہترین ہے. ابھی آپ جو ہے نا پاکستان بننے سے پہلے جس طرح لوگ لباس پہنتے تھے، وہ دھوتی وغیرہ اس طرح کا خولیا بنا کے آپ اسلام آباد چلیں، وہ لوگ آپ کی بے عزتی ہوگی، لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے. اس سے پہلے والی حدیث کو آپ دیکھیں، اس میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا نام تھا عبید ابن زیاد. ان سے فرمایا کہ فَإِيَّاكَ اظہار النعمت احب الى اللہ من صیانتها، فرمایا کہ اس نعمت کو ظاہر کرنا، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا، اللہ کی نعمت کو پروٹیکٹ کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. کہ آپ اللہ کی نعمت کو ظاہر کریں اس کے بجائے کہ اس کو صندوق میں ڈال کے اس کو چھپا دیں، یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. اچھا، فَإِيَّاكَ أَن تُرَيَّنَّ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زَيِّ قَوْمِكَ، میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ کبھی تجھے نہ دیکھے کوئی شخص مگر یہ کہ تم اپنے قوم کے بہترین لباس میں ہو. یہ فرمان ہے امام علیہ السلام کو شیعوں کو کہ اپنے قوم کے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں، تو وہاں کے بہترین لباس میں، وہ لباس جو کفری لباس ہے نہ پہنے. مثلا ایک لباس ہے جو کرسچن پادری پہنتے ہیں نا، وہ لباس تو نہیں پہن سکتے، وہ تو حرام ہے. لیکن اپنے قوم کے بہترین لباس میں لوگ آپ کو دیکھ لیں. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امامہ وغیرہ کیوں نہیں پہنتا. یہ امامہ وغیرہ میں نے اس لیے بھی چھوڑ دی کہ میں نے شیعہ علماء کو دیکھا کہ یہ سب اکثر 99% فاسق بے دین ہے.
میں نے دیکھا کہ ان کا بڑا سے بڑا مجتہد سے لے کے یہ منحرف ہیں دین سے. میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں شیعوں کو خبردار کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے دین ایمان اپنے مولیوں سے بچاؤ. تمہارے دین کا سب سے بڑا دشمن, تمہیں منحرف کرنے والا سب سے زیادہ, سپاہی صحابہ سے بڑا تمہارا دشمن وہ منظور مینگل وغیرہ, ان سے زیادہ خطرناک آپ کے علماء خامنئی سیستانی یہ لوگ ہیں. بہت سارے شیعہ میرے باتوں کو جانتے ہیں, بہت سارے نہیں جانتے, لیکن آپ کے حوزے آپ کے مذہب کے غدار ہیں, آپ کے علماء آپ کے مذہب کے غدار ہیں. تو ان لوگوں سے میں اگری نہیں کرتا نا, ان لوگوں سے میں اگری نہیں کرتا. یہ لوگ یہ بھائی دین کے تاجر ہیں, یہ ملعون ہیں یہ لوگ. تو نہ وہ میری تائید کرتے ہیں نہ میں ان کی تائید کرتا ہوں. تو ہمارا جب فکری مختلف ہے تو لعنت ہے ان پر. جی مزید بولیں بھائی. میں آپ کی بات, ہاں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو میں تھوڑی سی بات ہے ٹیکنیکل سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں مجتہدین کی, اب عام بندہ جو ہے وہ اپنا کوئی اس کا مسئلہ ہے, کوئی بھی اسے پرابلم ہے دینی, علماء کا کام ہے, علماء کا کام ہے کلام اہل بیت علیہم السلام لوگوں کو سمجھائیں سنائیں. اب بھی عام عوام ہے مجتہدین کے فتووں کو نہیں پڑھ سکتے, ان کے فتووں کو علماء, ہاں بالکل, عوام علماء عوام کے لیے کیا پیش کرتے ہیں, علماء کے فتووں کو علماء پیش کرتے ہیں, کیونکہ عوام خود نہیں پڑھ سکتے, وہ مشکل عربی میں لکھتے ہیں. تو اگر عوام کام نہیں ہو جی جو کام کر ہی نہیں رہے ابھی, تو میں نے اسلام کا یہی طریقہ کار ہے. پھر عوام پہ واجب ہے کہ ایسے علماء سے رجوع کریں اور ایسے علماء کو سپورٹ کریں, اس کو فائنانس کریں, تاکہ وہ ایسے مدارس بنائے جائیں, تاکہ نوجوانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کے احکام, ان کے فرامین, ان کے باتوں کو عوام تک پہنچائیں, ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا علماء کو پھر وہ زرق نقوی اور دوسرے جو آپ نے لیے ہیں, چلے میں شیعہ علماء کی بات کرتا ہوں, سنیوں کو سائڈ پہ کریں, تو یہاں پہ تو شیعہ علماء کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا. میں قسم خدا کی آج نماز پڑھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میری نماز میں اتنی غلطیاں, یعنی کہ اتنے بڑے علماء کی اگر اتنی غلطیاں, تو پتہ نہیں میری نماز اللہ کی ذات یا عام بندے کی نماز اللہ کی ذات قبول کرے گی یا نہیں. ہمیں تو کوئی نہ تجوید کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ. یہ پھر عام بندہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پاکستان میں تو چلے ابھی آپ مجالس اپنی دیکھ لیں, اس میں بھی تو 7 8 آج تک میں نے شریعت ایک ہی ہے, شریعت ایک ہے, شریعت ایک ہے بھائی, شریعت ہے اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار. دیکھیں عوام کو یہ چھٹی نہیں ہے کہ جو مرضی ہوئے, یہ میسر نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ان کو ڈھونڈنا چاہیے, ان کو تلاش کرنا چاہیے. تو اگر علماء آپ کے مدارس آپ کے وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتی, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نہیں پھیلاتی, تو آپ ان کے سپورٹ چھوڑ دیں. آپ ان علماء کی سپورٹ کریں, ان کو فائنانس کریں کہ وہ آپ کے لیے مدارس بنا دیں, آپ کے نوجوانوں کی تربیت کریں, جو آپ کے لیے احادیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فراہم ہو جائے. اوکے بھائی, شکریہ, تھینک یو سر, آپ کے سوال ختم ہو گئے, اب گپ شپ پہ آ گئے نا. تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت.